نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شین للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ بہن انہاں نال پیار کرنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں دے چہرے دی تلاوت کرنا انہاں کو ظاہری باطنی علوم نبوت حاصل کرنا انہاں کو توحیدی نوری نقاسی فیض حاصل کرنا اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کرنا انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی لون یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلان چے القاء کرون دی توفیق عطا فرمائے تاکہ سارے دلوں کا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف انہوں دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہوں دی روح دے مطابق قلب اور عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی ساڑے دلان دیا نیک جائے شری مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائے غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے قرآن تے اسلام اور عالم اسلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں مشرکاں بت پرستاں منافقاں مردہ دلاں افلاطونیاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں روز الاسد باغیاں گمراہ بہتر جہنمی بارودی غدار فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نشئی جادوگر نجومی پامسٹ صوفیزم والے شام کلندر والے ساز ناچ گانے ٹول ٹمکے دھمالاں چڑجے ہوئے ہمزاتی جناتی کیمیاں گر بابیاں دے شرطوں بچائیں نہ غلیظ منصوبے ناکام فرما افلاطونی دجالی شیطانی ایجنٹ مردہ دل منافق نام نہاد اسلامی روحانی اسکاروں دے شرطوں بچائیں نہ غلیظ منصوبے ناکام فرما صحیح القدہ زندہ دل
مردہ نفس، بعمل، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص اور رضا دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی تعویلاں اور رسم و رواجاں دے دشمن، سچے درودی، فناف توحید، علماء و مشائخ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب و ملت، دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا ہے، انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں، شاناں، فضیلتاں اور فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اے آیا پاک سریعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ اے وچ کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے۔ اے ایمان والےو، تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجیا کرو اور خوب خوب سلام بھی بھیجدے رہیا کرو۔ اس آیت پاک دے اندر یصلون دا سیغہ جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا، صلو صلوات، صلوات دے لغوی معنی ہے دعا کرنا۔ جب صلوات دی نسبت اللہ سونے طرف ہوگی، اس تو مراد ہے اللہ سونے دا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے ہمیشہ ہمیشہ انوار رحمت برسوندے رہنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف و ثنا کردے رہنا۔ جب صلوات دی نسبت فرشتیاں، مومناں، مسلماناں کی طرف ہوئے گے، اس تو مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف و ثنا کردے رہنا، اور اللہ سونے دی بارگاہ دعائے رحمت کردے رہنا کہ مولا سونے اپنی شان کریمی دے لائق تابد بلا تعطل ہمیشہ ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انوار رحمت برساوندا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت پاک دے اندر شروع جنہ کہہ کے سنے رب نے ساری انسانیت، تمام مخلوقات، جنہ فرشتیاں سب نو اپنے اور اپنے فرشتیاں دے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا کہ تسی ہر شک تو پاک، غیر متزلزل قلبی حق الیقین حاصل کرو اس گل دا، دل دی گہرائیاں چو من لو انہوں جو میں کیا سچ ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برسوندہ رہنا، اور سلسلہ ہمیشہ 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 جاری رہنا۔ میرے فرشتے میری بارگاہ دعائے رحمت کرتے رہتے کہ مولا سونیا اپنی شان کریمی دے لائے ہمیشہ ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انوار رحمت برسوندہ رہے۔ کہ سارے دسن تو بعد سنے رب نے سچے عاشقاں نو بلایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، ایمان والے کہڑے نے؟ سنے رب نے قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک دسیا کہ ایمان والے کہڑے نے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے او نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے ہیں، ٹوٹ کے بڑی والہانگی ورفتگی نہ شدو مبالغے دسے گا۔ اللہ سونے نے ایسا جنونی عشق کردے جدی کوئی حد نہیں۔ یعنی سونے رب نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے او نے جڑے رب سونے نا شدت دے نال عشق کردے ہیں۔ یہ نہ عاشقاں دا کمال نہیں، یہ سارا کمال اللہ سونے دا، اللہ سونے دے نور عشق دا کمال ہے جڑا سونے رب نے روز الست انہاں تے برسایا سکا۔ کیونکہ جس بھی ولی نبی نے جو کمال حاصل ہے وہ سب اللہ سونے دی عطا ہے۔ ذاتی کمالات صرف اور صرف اللہ سونے دے ہے۔
اللہ سونا اپنی ذات و صفات ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، غیر مخلوق، اللہ محدود ہے۔ اللہ سونا دی پاک ذات جڑی ہے کمی و خطا، زماں و مقام، جوہر و عرض، تجسیم و تشبیہ، حلول و اتحاد، جوہر و عرض، کیف و جہت، مثل و مثال تو پاک یکتا و یگانہ اور لا شریک ہے۔ جیسے واسطے سونے رب نے سچے عاشقوں نے بلا کے یہ گل کہی ہے کہ تسی درود پاک پڑھ کے میرے نہ شریک ہو جاؤ، تاکہ تو دنیا آخرت دے تمام نعمتاں، کمالات، برکتاں، فلاواں اور میرے دیدار دی نعمت حاصل ہو جائے۔ ایمان حقیقی اور ایمان حقیقی دی روح میری دید تو حاصل ہو جائے، اور مزید تو انعام یہ بھی ہے وسلموا تسلیما، خوب خوب سلام بھی بھیج دے رہا کرو۔ تے درود و سلام تو بغیر نماز نہیں ہوندی، اس واسطے نماز دے اندر درود پاک دا بھی حکم اور سلام دا بھی حکم ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تے درود تو الگ، سلام دا الگ، اس واسطے سونے رب نے ذکر فرمایا کہ سلام زندہ نو کیتا جاندہ تے زندہ ہی سلام کردہ، زندہ ہی جواب دندہ۔ تے دسنا مقصود سی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و حیات ہے، انہوں نے حیات دوام دی نعمت عظمیٰ سونے رب نے عطا فرمائی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام، آپ دی اتباع فنا اور کثرت درود و سلام پڑھنے والے، دوام قلبی ذکر حضور والے، عمل قرآن و سنت والے اولیاء اللہ جڑے آپ دے غلام ہیں، یہ اعمال دی وجہ نہ انہوں نے بھی اللہ سونے نے حیات دوام بخش دی۔ اس واسطے اولیاء اللہ زندہ نے اور دنیا تو پردہ کر جان، پھر بھی اپنے مزارات دے اندر زندہ نے۔ تاریخ ہزارہ مسالہ موجود ہے، لکھاں ہیں۔ تے جنہاں دے بارے سنے رب نے قرآن پاک فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اللہ والے اپنے مزارات دے اندر زندہ نے، یہ اللہ والے جنہاں صدقے بارشاں برس دیاں، اللہ دیاں نعمتاں اتر دیاں، بیماروں نوں شفاواں مل دیاں، اور اللہ والے اپنے مزارات دے اندر، اس واسطے انہاں دے مزارات تے رونق رہندی ہے، مردہ دلاں دے نام و نشان بھی قبراں دے اللہ مٹا دیندا۔ اس واسطے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ نے فرمایا سی کہ نام فقیر تینہ دا بہو قبر جنہ دے جیوے ہوتے، اللہ والے اپنے مزارات دے اندر اپنے منن والے نوں دور و نزدیک نفع پہنچاؤندے رہندے، فائدہ پہنچاؤندے رہندے، انہاں دی مدد کردے رہندے ہیں۔ تو سمارت کر رہا سی کہ اللہ سونے نے درود پاک تو الگ سلام دا ذکر تاں ہی دسیا سی کہ میرے حبیب زندہ رہے، تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک دے اندر تخت ختم نبوت تے بیٹھے، تاج حبیب اللہ سجائے، پوری کائنات دے اتے، ظاہر و باطن دے اتے بحکم الہی حکمرانی فرما رہے ہیں۔ اللہ سونے نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ دا نوری تاج پہنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب اللہ دا نوری تاج پہنایا، جہاں صرف آپ ہی نو ملیا، ہور نہ کسی نو ملیا، نہ ملنا نہ مل ہی سکتا۔ اس لئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و مقام و عظمت نو اللہ جاندہ ہی آپ جاندے ہیں۔ کوئی فرد بشر ولی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان مقام عظمت دی گرد راہ نو بھی نہیں پا سکتے۔ آپ خود فرمان دیا کہ سونے رب نے سب تو پہلے اپنے نور تو میرے نور نو ظاہر فرمایا، نور حقیقت محمدیہ نو،
اور میرے نور تو یہ ساری کائنات ظاہر و باطن کے اندر جو کچھ بھی ہے تمام روحاں جنات نوں میرے نور تو پیدا فرمایا، جو کچھ بھی ظاہر و باطن چاہے سب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور حقیقت محمدیہ دے عکس دا رقص عکسی ظہورات ہے۔ اس واسطے ہر لہر دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے۔ جو کچھ بھی ظہورات ہے، تعینات و تنازلات ہے، سب اللہ سونے دے اسماء و صفات دے نوارات اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور حقیقت محمدیہ دے عکسی ظہورات ہے، جن اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھ آتے ہیں۔ جدید میٹا فزکس نے، میٹا سائیکالوجی نے، مائنڈ سائنس نے، میڈیکل سائنس نے اس گل نوں تحقیق و تجربات تو بعد ثابت کر لیا، من لیا، تسلیم کر لیا کہ جو کچھ بھی مخلوقات ہے یہ سب عناصر ایٹم جڑے ہیں، انہاں دے الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، مرکز وغیرہ سارے غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے نے، اور غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے۔ تو سونے رب نے 1400 سال پہلے سانوں دس ستا اللہ نور السماوات والارض کہ میں زمین و آسمانہ دا نور ہے، میں اول بھی ہاں، آخر بھی ہاں، ظاہر بھی ہاں، باطن بھی ہاں۔ تے اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے، بغیر کسی محتاجی تو۔ اس واسطے حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ نے فرمایا اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتل بیندا ہو، یہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پاک فقیرہ چاہتی ہو، دل دریا سمندر ڈونگا کون دلاں دیاں جانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو۔ خود قرآن کریم سنے رب نے فرمایا کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں وچ ہاں، تسی کیوں غور نہیں کردے؟ واہ ماں کو میں تھوڑے نال ہاں، تسی جدھر بھی رخ کرو فَثُمَّ وَجْهُ اللہ، ادھر اللہ دا رخ ہے۔ تے جیڑے بدبخت عقل دے نے اللہ رسول انسانیت اور اپنے آپ دے دشمنے کے بکواس کر دے رہے کہ جی نبی پاک کہ اللہ سونا تو صرف عرشاں تے یا تھلے کتھے ہے، تھلے نہیں ہے گا، وہ ادھی رات عرشاں تے اٹھ کے کرسی تے پہندا، کرسی چیچی کر دی ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کلندر لاہور یہ گل سن کے سڑ گئے، تو سڑ کے پھر یہ گل کہی ہے، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو انہیں اے واحد خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے؟ ملا جی وہ کداں دا رب ہے جیڑا بندیاں تو پرے پرے رہندا ہے؟ اللہ سونا تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے، تو اللہ سونے تو محدود کرتا عرشاں تک ہی، اللہ سونا تو لا محدود ہے۔ تو سن عرض کر رہے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میں اللہ سن دے قرب خاص رہنا ہے، یعنی آپ نو فقر محمدی دا کمال حاصل ہے جتھے تائیں کسے فرد بشر دی پہنچ نہیں۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں اللہ سن دے قرب خاص رہنا جتھے کسے فرشتے رسول دی پہنچ نہیں۔ تے میرا مولا مینوں کھڑوندا بھی ہے، پڑھوندا بھی ہے، تہاڈے جو کیڑا میری مثل ہے، یعنی نہ میں تہاڈے ورگا نہ تسی میرے ورگے۔ تے جیڑے بکواس کردے ہیں مردہ دل، گندے، کور چشم، عقل دے انے، منافق، افلاطونی شیطانی ایجنٹ جڑے بکواس کردے ہیں کہ جی نبی پاک تو ساڈے ورگے رہے، وڈے بھائی ورگے رہے، مر گئے مٹی جی مل گئی، انہوں نے کندھ پیچھے دا علم نہیں، انہوں نے ساڈی سوٹی چنگی ہے جیڑی سانو نفع دندی ہے، وہ سانو نفع نہیں دندے، وہ تو ڈاکی اسی آئے سی پیغام دے کے چلے گئے، بس ساڈا ہن انہاں نال ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے گا۔
تو انہوں کا خیال اگر نماز چ آ جائے گدے بیل کے خیال تو بھی برا ہے، نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ ملک الموت اور شیطان دا علم جڑا انہاں نالوں زیادہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے گندے مردہ دل، اللہ رسول تو غافل شیطان دے ایجنٹ اور انہاں دے منن والیاں دے اور انہاں دے بارے نرم گوشہ رکھن والیاں دے اتے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے۔ انہاں دا خیال کرنے والی طرف ہی وہ لعنت دیاں نیگیٹو منفی انرجیاں آن لگ پیندیاں، اس واسطے انہاں دے پریشاویں اور انہاں دے خیال تو بھی لکھاں میل دور بھجو اگر ایمان سلامت چاہیے۔ تے آپ سلسلہ فرمان دیا حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ جینوں بھی جو کچھ ملیا مل رہا یا ملے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستے پاک دے ذریعے ملدا، جس طرح ولایت جن ملدی ہے غوث پاک دے دستے پاک دے ذریعے ملدی ہے۔ غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ دے ہتھی ملدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سارا اسلام، آپ دی محبت دین اسلام قرآن ایمان دی روح ہے۔ سلطان العاشقین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف دے اندر لکھیا، کڑی سونی گل لکھی ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، آپ دی آل دی، آپ دے صحاب دی، آپ دی امت دے زندہ دل متقی سرفروش فناف توحید علماء مشائخ اولیاء اللہ عشاق انسانیت دی محبت تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا۔ تے جیڑا بھی مسلمان اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تو بغیر اللہ سونے دی محبت دا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، مردہ دل ہے، بکواسی ہے، جھوٹا ہے اور مردود بارگاہ الہی ہے۔ کیونکہ اللہ سونے دے ہاں دا اعمال اوہی قابل قبول نے جڑے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ ہون۔ ایمان بھی اوہی قابل قبول ہے جہدے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع محبت اطاعت ہوئے۔ خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا مسلمان نہیں ہوندا انسان جب تک محمد رسول اللہ قرۃین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے غیر مشروط ایمان نہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے دے سچے عاشق ہے، اس واسطے اللہ سونے دے ہر شے قربان کرتے۔ تو سچا عاشق ہوندا ہی ہو جڑا معشوق و محبوب تے سب کچھ قربان کر دے اور محبوب دے ہر حکم دے کے فوراً سر تسلیم کھم کرے، محبوب دے حکم دے مطابق او دی روح دے مطابق او تے قلباً فوراً عمل کرے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اللہ سبحانہ دے سچے عاشق عرشہ قربان کرتے، بلکہ کربلا دے اندر اللہ سبحانہ دے دین آستے اپنے نواسے بھی قربان کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جنہاں دین نو لج نہیں لگن دیتی، سر کٹوا لیا نیزے تے قرآن پڑھ کے سب نے دستا کہ اصل مسئلہ ہے قرآن پاک دا۔ کہ یزید جڑا قرآنی پروگرام تو ہٹ گیا، قرآنی نظام حیات تو ہٹ گیا،
تو میں وہی بیعت نہیں کرنی، تو نہیں کیتی، سر کٹواتا، جویں کہ حضرت خواجہ شہنشاہ ہند الولی حضرت خواجہ معین دی چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا، شاست حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ تے اللہ سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچ عاشق ہے، تے اس واسطے سنے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سب کچھ قربان کرتا، تمام خزانے چابیاں آپ نے عطا فرماتیاں، سونے جنہیں جو چاہو عطا فرماؤ، آپ نے مختار کل بناتا، قاسم بناتا اپنے خزانے دے تقسیم کرنے والا۔ کل قیامت و جنت بھی آپ ہی نے تقسیم فرماؤنی ہے۔ تو درود پاک اللہ سن دا ایڈا بڑا تحفہ عظیم ہے جڑا سونے رب نے سچے عاشقاں نو بلا کے دتا، اور وہ عاشق جڑے تبع رسول جو فنا ہویا، سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک سنے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابنی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا تسی نے لوگاں نو کہہ دیو کہ اگر تسی اللہ نے محبت کر دے ہو، یعنی تو نعمت ایمان روح ایمان عشق مولا حاصل ہو گیا، تے اپنے عشق دی سچائی واسطے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری مطابقت کرو، میرے نقش قدم دے چلو، میری ہر سنت تے عمل کرو، اور میرے بہترین اسوہ حسنہ تے عمل کر کے دین جو پورے داخل ہو جا، تو تہاڈا عشق اللہ دے ہاں قبول ہو جائے گا، اور اللہ سونا تو انعام دے گا، یحببکم اللہ، اللہ سونا پھر تہاڈے نال عشق کرے گا، بقول شاعر عشق کر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود و سلام تو بغیر نماز نہیں ہوندی، تے جس درود پاک دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر نہ ہوئے وہ اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں، تے جڑا درود نہیں پڑھدا وہ مسلمان ہی نہیں۔ تے جڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے یا سنے وہ تے ایک کری درود پاک پڑھنا واجب ہے، زندگی جے کری درود پاک پڑھنا فرض ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھ دیا رہنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان و مقام اللہ جاندہ ہی آپ جاندے ہیں۔ یقین منو اگر اسی سارے دنیا دے قیمتی تو قیمتی ارکاں غلاماں نال عطراں مشکاں عنبراں نال بھی اپنے منہ نوں پاک کریے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک لین دے قابل ساڈا منہ نہیں ہوندا۔ آپ دی شان مقام عظمت وہ ہے۔ درود و سلام او عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، عبادت ہے، تحفہ عظیم ہے، خزانہ ہے، آب حیات ہے، اکثر اعظم ہے، نسخہ کیمی اور اسم اعظم ہے، جڑا خوش نصیب بانو نصیب بندہ نہیں تو ارد گرد نگاہ دوڑا کے دیکھ لو کہڑے درودی نے تے کہڑے برودی نے، کہڑے رحمانی نے تے کہڑے شیطانی نے، کہڑے نفس مطمئنہ والے نے تے کہڑے نفس امارہ والے نے، کیونکہ نفس امارہ جڑا انسان دے اندر ہے بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، مہداد ہے، قارون ہے، حامان ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے،
چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو ہلاک اور تباہ و برباد کردا ہے۔ تے جب تک نفس ہمارا نفس مطمئنہ نہیں بندا کدے بھی وہ راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکدا، اپنے آپ کو تلاش نہیں کر سکدا، اپنے آپ کو پہچان نہیں سکدا، اور اللہ سونے نے پہچان نہیں سکدا، وہ دا عرفان معرفت حاصل نہیں کر سکدا، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکدا۔ جب تک طالب مولا لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں کردا، لا دی تلوار نہ ہر خواہش نو ذبح نہیں کردا، یہ کدے بھی دنیا دی محبت تو بعد نہیں آتا۔ دنیا دی محبت دے بارے اللہ دے پیارے نبی نے منع فرمایا، مختلف احادیث دے اندر جنہاں دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دنیا مردار دے طالب کتے نے سارے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا ایک کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ حب دنیا راسا کل خطیہ، سارے فتنے فساداں دی جڑ دنیا دی محبت ہے۔ یہ محبت ہی انسان دے دو جہان برباد کر دیندی ہے، اور یہ دنیا دی محبت انسانی نفس مارا انسان نو پسند ہے۔ حدیث پاک چ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جائیداداں جگیرہ نہ بڑھاؤ، تے غیر ضروری چیزاں جڑیاں کٹھیاں نہ کرو، ورنہ تسی یہ وچ الجھ کے رہ جاؤ گے۔ طبعی ضروریات پوری کرو تے سچے عاشقاں والا رویہ اپناؤ، جہدے بارے قرآن پاک سنے رب نے فرمایا کل لف زائدہ ضرورت اللہ راج خرچ کر دے خلق خدا تے، اللہ دی راہ چ اللہ دے دین واسطے، مساجد واسطے، زندہ خانقاواں واسطے، دکھی انسانیت واسطے، اور جانداراں واسطے۔ سمارز کر رہا سگا کہ درود پاک خوش نصیباں نوں ملدا، تے آپ سب سے شان مقام عظمت بہت بلند ہے۔ اس واسطے سونے رب نے سانوں درود پاک پڑھن دی دا حکم فرمایا کہ تاکہ سے درود پاک پڑھ کے میرے نال شریک ہو کے تمام کامیابیاں، فلاحاں، خیراں، برکتاں دنیا آخرت حاصل کر لو۔ سونے رب نے قرآن پاک چ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگلے لوگ اپنی جاناں تے ظلم کر پین اور تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہو کے میرے کو توبہ کرنا تے تسی انہاں واسطے دستے دعا چ اٹھاؤ اور میرے کو دعا کرو انہاں دی بخشش دی، تو سونے میں تہاڈے ہتھاں دی چکیاں دی لاج رکھاں گا، میں انہاں معاف کر دیاں گا۔ جیڑا بھی سچے دلوں توبہ نصوح کردا ہے اللہ سونا وہ دے گناہاں نوں نیکیاں بنا کے انہوں انعام دندا، چاہے گناہ آسماناں دی بلندیاں جنے ہون، سمندر دی چگ جنے ہون، ریت دے ذرے جنے ہی کیوں نہ ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جہو جی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، کیوں پھر میں منگتے ہاں تو منگتی، میں تو منگتی ہاں خدا دے یار دی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نہ لینے پاک حضور، پھر کیوں نہ کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے نے اپنے سونے حبیب دا نام بغیر نقطے تو رکھیا، اللہ سونے دا نام بھی بغیر نقطے تو آ۔ اللہ اکبر کرو۔ دامن مصطفیٰ سے چمٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے،
تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے۔ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ حضور شاہ سادی رحمت اللہ علیہ کڑی سونی گل کیتی کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آ جائے گا اقبال تو یہ جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود ام الکتاب، تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تازہ میرے ضمیر پہ مار کا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا حب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت تو دارین دے اندر لکھیا حضرت علامہ امام محدث قسطلانی جڑے نے جنہاں صحیح بخاری دی شرح لکھی فرماندے نے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو اعلیٰ افضل اکمل اشہا اظہر و انور ذکر پاک جڑا وہ آپ دی ذات پاک دے ہوتے دودھ پاک پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت دارین دے اندر ہی لکھیا کہ حضرت خواجہ عطا اللہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے کہ جیڑا شخص نفلی نماز روزہ نہیں کر سکتا تو انہوں چاہیے تو کثرت دے نال اللہ سننے دا ذکر کرے اور کثرت دے نال حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھدا رہیا کرے، کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا کوئی میرے تے ایک بار درود پاک پڑھے او دے تے اللہ سونا 10 درود بھیجدا ہے۔ تے اگر انسان عمر بھر دیاں ساریاں نیکیاں بھی ساری عمر نیکیاں بھی کردا رہے اور ادھر ایک باری حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھے تے ایک بار دا درود پاک عمر بھر دی نیکیاں نالوں وزنی ہوئے گا، کیونکہ اے عزیز تو اس درود پاک پڑھے گا اپنی وسعت دے مطابق، ہر اللہ سونا تے رحمت بھیجے گا اپنی شان ربوبیت دے مطابق، اور اسی ویلے ہی ہے کہ وہ ایک دے بدلے ایک بھیجے، اور اگر وہ ایک دے بدلے 10 بھیجے تو پھر کون اندازہ کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احادیث مبارکہ دے اندر درود پاک دے فضائل بے شمار آئے نے، جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دے جڑا میرے بیٹے کڑی درود پاک پڑھدا ہے اللہ سونا ہوتے وہ دے نامہ مال چو 10 گناہ مٹا دیندا، 10 نیکیاں لکھدا، وہ دے 10 درجے بلند کردا، وہ تے 10 انوار رحمت برساوندا۔
تو جویں جویں انسان رج رج کے درود پاک پڑھتا جاتا ہے اللہ سونا دے سارے گناہ مٹا دینا جنے بھی ہوں، اور فرشتے نیکیاں لکھ لکھ کے دفتر پڑھ دیں، اور وہ قرب و ولایت دے درجے بلند ہوندے رہندے ہیں، حتیٰ کہ نور و ظلم دے 70,000 پردے چ گزر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل روح کر لیندی ہے۔ اور دودھ پاک دا نور ہوتے جدو برسدا ہے وہ اندر دے نوری لطائف جڑے آ غیر مرئی لطیف پرت جسے وجود جڑے انسان دے اندر ہے، جڑے صرف انسانوں میں میسر آ، جنہاں دی نوری ڈوریاں عالم امر جڑیاں ہوئی ہیں، جڑے انبیاء علیہ السلام دے زیر قدم ہے، اور انبیاء دا نور جڑا وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور چوں ہے، اور نوری لطائف جڑے انسان دے اندر ہے جویں جویں انوارات نوں جذب کردے جان رہندے ہیں، انہاں دے اندر قوت پرواز پیدا ہو جاندی ہے، باطن چ سارو پرواز کرن لگ پیندے ہیں، تے جویں جویں انسان رج رج کے درود پاک پڑھدا رہندا ہے تے روح انوارات نوں جذب کردی رہندی ہے، حتیٰ کہ روح باطن دے اندر اللہ سونا روح نوں باطن دے اندر اختیاری سیر و پرواز دی نعمت عطا فرماندے نے، درجہ بدرجہ باطنی تصرفات دی نعمت بھی عطا فرماندے نے، کہ روح باطن دے اندر جتھے چاہے آئے جائے، ظاہر و باطن دے اندر چاہے پنجے نماز عرش اعظم تے پڑھے، کعبۃ اللہ پڑھے، مدینہ پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھے، جس نبی ولی نہ چاہے ملاقات کرے، انہوں کو حفظ فیض کرے، جنہوں چاہے فیض پہنچائے، دور نزدیک ہے، تیرو باطن دے اندر نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں کر دی ہے۔ اللہ محفوظ دا مطالعہ کر دی، عالم مسال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت دیاں سیراں کر دی ہے، لاہوتی ہو جاندی، جدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے ہے، طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تیرو باطن دے اندر اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفل شریک ہوندی ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر حاضری شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ سنے رب نے قرآن کریم جو فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا روح رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، تے اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے۔ قرآن پاک سنے رب نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سونا جنوں چاہے دنیا آخرت دے وچ جدوں چاہے اپنا دیدار کرائے، سچے نبی ولی دیدار کردے گئے نے، کر رہے نے، کردے رہنے گئے، اور یہ دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ، اس دنیا چ دیدار صرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو میسر ہے، ظاہری اکھاں نہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدو آپ نے مجبور کر کے آپ دے حواری مختلف قبیلیاں سردار نال آئے کہ جناب سانو بھی رب سنے نا گل بات کراؤ، دیدار کراؤ، تاکہ ایسی بھی اپنی کھلی آنکھاں نہ سنے رب دا دیدار کریے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے آگے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی، قرآن پاک فرمایا انہوں نے عرض کی تھی رب یارہ نے، کہ رب سنو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ زیادہ اصرار کیتا، تو سنے رب نے فرمایا اس پہاڑ والوں دیکھو، اگر تہاڈی ظاہری اکھاں نوں برداشت کر گئیاں تو پھر اگلی گل پھر کرانگے، تو سنے رب نے پہاڑ تے تجلی فرمائی ذاتی، ریزہ ریزہ کرتا، اور آپ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گر پہ، حواری فوت ہو گئے، برداشت نہ کر سکے۔ تو سو یہ دنیا ظاہری اکھانا دیدار صرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندا، باقی سب نو نبیاں ولیاں نو دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، تے سب نو کھلیاں اکھاں نال دیدار آخرت چ ہوئے گا۔ سنے رب نے قرآن پاک فرمایا
سورہ نازعات دی 44ویں آیت پاک الا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ رب وہ ہوندا ہے جڑا پیدا کرے پالے اور نقطہ کمال تک منزل تک پہنچا دے، یعنی دی دے مولا دی نعمت عطا کرا دے، اللہ دی ضروری تک پہنچا دے۔ اور یہ سیدھا رستہ جڑا اللہ تک جاندا۔ خود سنے رب نے قرآن کریم دی سورہ نحل دی 9ویں آیت پاک فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمیوں کا مقام۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بھی نہ بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرمانے دید مولا چاہیے پھر دل دیا آنکھاں منگ سونے رب کو۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اقبال فرمانے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ سنو کہ ساڑے کول ہر ویلے حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمانے رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ حضور خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھے والے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا، تیرے میں پین کو لکھے غلام فرید دا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ یہ نعمتاں سچی توبہ نسو، عمل قرآن و سنت، موت قبل انت موت، من عرفہ نفسو فقد عرفہ ربہ، عمل قرآن و سنت، دوام قلبی ذکر حضور، لا الہ دی نفی الا الاسبات، کثرت درود و سلام، سچے اللہ والوں دی روحانی تعلیم و تربیت، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد، اللہ سونے دے توفیق و فضل نہ مل دیاں۔ خود سنے رب نے قرآن پاک فرمایا وما توفیق اللہ باللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس واسطے انسان نو چاہیے راتاں تنہائیاں رو رو کے سنے رب نو منائے، اللہ دے پیارے حبیب دے واسطہ دے دے کے سچ توبہ کرے تاکہ اللہ سونا راضی ہو جائے اور انسان نو اپنے دین دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ سمارز کر رہا ہے کہ حدیث مبارکہ دے اندر درود پاک دے بے شمار فضائل و برکات نے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیڑا بھی کثرت نال درود پاک پڑھدا اللہ سونا مرن تو پہلے ہی انہوں دنیا دے اندر انہوں ادا مقام و بحال دکھا دیندا، وہ جنت نو وسیع کر دیتا جاندہ۔ 3 دن تک فرشتے دا گناہ نہیں لکھ دے، فرشتے ہوتی ہے وہ دی حفاظت فرماؤں دے، ہوتے انوارے الہی برسدے رہندے رہے۔ اللہ سونا انہوں اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی اپنے عاشقاں دی جماعت داخل کر لیندا ہے، انہیں عشق نگر سے داخل کر دیندا ہے جہدے وچ جان دا ایکو ہی دروازہ، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں، اگلا عشقی سفر سوئے مقتل ہے۔ تے جیڑے بھی رج رج کے درود و سلام پڑھ دے رہے انہوں دی جان مال اولاد انہیں نسلہ اندر انہوں دے اس پڑوس دے اندر انہوں دے ملنے والیاں دے اتے اندر انہوں دی برکتہ جاری و ساری ہو جاندیاں نے، تے جتھے ہو رہندے نے اتھے یہ فضاواں نو چیزاں نو سکین کرتا جاندہ، اتھوں نیگٹیو منفی ظلماتی شیطانی بد نظری دیاں جادوئی انرجیاں نو جلاتا جاندہ، اتھوں آفات و بلیات خبیث ارواح جنات مریاں دے حمزاب اور جادوئی مخلوقات نو پجاتا جاندہ یا جلاتا جاندہ۔ تے جیڑے بھی رج رج کے درود و سلام پڑھ دے آماں نو خواب دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی زیارت کروندے رہندے، تے خاصاں نو مراقبے اندر زیارت کروندے رہندے، خاص الخاصاں نو کھلیاں اکھاں نال زیارت کروندے رہندے۔ تے جیڑے بھی درود و سلام دیاں نعتاں دیاں میلادیاں محفلاں سجاوندے نے اللہ پاک انہاں محفلاں اُتے
رضا و رحمت دے خصوصی انوار برساؤندے نے۔ تے جدوں اہل محفل درود و سلام پڑھدے آ تے دی نور و خوشبو چار چفیرے پھیلدی آ۔ درود پاک دے نور دی خوشبو ساری دنیا دی قیمتی خوشبوؤں تو بھی عرف والا ہے۔ اہل دل انہوں سونگدے نے، جنت دے فرشتے بھی اس خوشبو نو محسوس کردے اور ایک دوسرے فرشتے نے پھر دسدے نے، دکھاؤندے نے بھی آؤ دیکھو محفل دا پروگرام۔ تے جنہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے انہاں محفلاں دی تلاش، جنہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی انہاں محفلاں دی تلاش ہے، جویں خوشبو درود پاک دی نور دی سونگ دے فوراً آ کے اس محفل نو گھیر لیندے نے۔ اور دوجے فرشتے نے بھی دعوت دندے ہیں کہ آ جاؤ محفل مل گئی ہے۔ اہل محفل نال رل کے درود پاک پڑھتے ہیں تے محفل دی ساری کاروائی نو جنت دے چاندی دے کاغذاں تے سونے دے نوری کلمہ نال لکھدے نے۔ محفل دے اختتام تے اہل محفل بخشے ہوئے کرن جاندے نے تے فرشتے اللہ رسول دی بارگاہ وچ رپورٹ پیش کردے نے جا کے۔ اللہ رسول خوش ہوندے نے اور محفل جو شریک ہون والے طرف خصوصی توجہ فرما دے رہے۔ درود پاک پڑھنا گناہاں دا کفارہ ہے، اپنے پڑھنے والے واسطے اللہ دی بارگاہ بخشش دیاں دعاواں کردا۔